الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے حال پر توجہ فرمانا منظور ہے، اور جو لوگ شہوت پرست ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے، اور آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ 3 آیت ہے سورہ نساء، آیت نمبر 26 سے ہے، 26، 27 اور 28، 5واں پارہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نکاح سے متعلق کئی احکام بیان فرمائے، کن خواتین سے نکاح جائز ہے اور کن خواتین سے نکاح ناجائز ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ ان احکام کو بیان کرنے کا مقصد ہرگز تمہارے اوپر تنگی پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ واضح طور پر تمہیں ایک رہنمائی حاصل ہو جائے، واضح طور پر تم کو کیسے زندگی گزارنی ہے یہ معلوم ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں اور ان کی قومیں ہیں، ان کے احوال کو بھی اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں اس قرآن میں، تو واضح طور پر احکام مل جائے اس قرآن کے اندر، اس کا ایک مقصد یہ ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے احوال معلوم ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ وہ جو پچھلی قومیں تھیں صرف تمہیں لوگوں پر احکام نہیں دیے گئے بلکہ انہیں بھی دی گئی، اور ان لوگوں نے میں سے بہت سارے لوگوں نے اللہ کے احکام کی بجا آوری کر کے کامیابی حاصل کی اور اللہ کے مقرب بنے اور اللہ کے برگزیدہ بنے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ صرف ہم ہی لوگوں کو احکام دیے گئے ہیں، احکام ان لوگوں کو بھی دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا، اور تمہیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور جنہوں نے نہیں کیا یہ بھی ان کے بھی حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے احوال بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، تاکہ جان لیں کہ اللہ کے احکام کو جن لوگوں نے پورا کیا ان کے ساتھ کیا انعامات ہوئے، اور جنہوں نے پورا نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو کیسی سزا دی اور ان کی کیسی ناکامی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے اس قرآن کے ذریعہ، اور تم پر توجہ فرمائے، یعنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ اس کا مقصد ہرگز تم کو مشقت میں نہیں ڈالنا ہے بلکہ رحم فرمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں۔ جو احکام دیے گئے ہیں ان کی حکمت اور اس کا راز اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے، اس کی وجہ اگر تمہارے سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ رب العزت بہت بڑے حکمت والے ہیں، وہ اس کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے حال پر رحم فرمانا منظور ہے۔ ایک قسم تو ہے، دوسرے قسم کچھ لوگ وہ ہیں جو شہوت پرست ہیں، خواہش پرست ہیں، اور غلط مذہب اور غلط دھرم کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کی چاہت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی راہ راست سے ہٹا دیں، تمہیں بھی راہ راست سے ہٹا دیں، ان کی یہ چاہت ہے۔ تم ان کے چکر میں مت پڑنا، ان کی باتیں مت ماننا۔
یرید اللہ ویرید الذین، اور جو لوگ شہوت پرست ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ، یہی چاہتے ہیں وہ، یعنی شہوت پرست لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی حکم نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ کسی حکم کے پابند نہیں ہیں، وہ شہوت اور خواہشات نفسانی کے غلام ہیں، ان کی خواہش جو چاہتی ہے اور جو کرانا چاہتی ہے وہ لوگ وہی کرتے ہیں۔ ان کی خواہش چاہتی ہے کہ نکاح ختم ہو جائے اور جو جس طرح جس سے چاہے فائدہ اٹھائے رہے سہے، تو وہ لوگ وہ کر جاتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ممالک میں ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک عورت جو ہے بغیر نکاح سے پہلے بھی ہم ساتھ ہو لیں تاکہ پتہ چل جائے، تو وہ لوگ وہ بھی کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کمانے میں کوئی پابندی نہ ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، کمانا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، تو سود کو اور رشوت کو اور بہت سارے سٹہ بازاری کو وہ لوگ بھی جائز قرار دیے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی خواہش ہے۔ وہ ایسے لوگ خواہش پرست ہیں، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی جو مومن ہے، کامل مومن ہے، تم بھی انہی کے راستے پر ہو لو، تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم ان کے راستے پر نہ چلو۔ بہت سارے لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں اور جن پر خواہش کا غلبہ زیادہ ہے، وہ لوگ جب ایسی قوموں کے چکا چوند دیکھتے ہیں اور رونق دیکھتے ہیں، ظاہری رونق، تو ایسی صورت میں یہ لوگ اپنے بارے میں اور اپنی اسلام کے بارے میں خیال کرنے لگتے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، اب تو نیا زمانہ ہے، اس میں سب کچھ جائز ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی تنبیہ ہو گئی اس میں کہ وہ لوگ اس میں کامیابی نہیں ہے، وہ لوگ خواہش کے پجاری ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ تم ایمان والے ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اس کے جو احکام ہے اس کے بجاوری کرو، اور اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے حال پر توجہ فرمانا منظور ہے، رحمت کے ساتھ متوجہ۔ اور جو لوگ شہوت پرست ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی کجی میں پڑ جاؤ، یعنی کجی راستے سے ہٹ جانا، تو راہ راست سے ہٹ جاؤ تم، یہ وہ بھی چاہتے ہیں، تو تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے، یعنی ہلکا کرنا منظور ہے، بوجھ ڈالنا منظور نہیں ہے۔ شریعت کے احکام عام طور پر نہیں، ہلکا ہی اگر کوئی ٹھان لے کرنا تو نفس پر تو شاق گزر سکتا ہے، کیونکہ شیطان اور خواہش نفس کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے نفس پر تو شاق اور دشوار اور مشکل ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا اگر انسان چاہ لے تو۔ اور بہت سارے احکام جو دیے اللہ رب العزت نے، وہ خاص طور پر ہلکا کیا ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پر پیچھے ہی ایک حکم گزرا کہ اس زمانے میں غلام باندی کا مسئلہ تھا، تو اگر کوئی آزاد مرد آزاد خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، پیسے نہیں ہیں اتنے، اس کا جو ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے ڈھیل دیا، ہلکا کیا کہ باندی ہی سے نکاح کر لو جس کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کہا کہ بھائی اگر ایک نکاح سے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور مجبوری ہے کہ تم دوسری شادی کرو، بہت سارے وجوہات پیچھے بھی بات آ چکی ہیں جس میں انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے مجبوری ہو جاتی ہے کہ دوسری شادی کرے، تو ایسی صورت میں راستے کو تنگ نہیں کیا بلکہ کھول دیا۔ تو یہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، وہی اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ ہلکا کرنا منظور ہے، سخت کرنا منظور نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں بھی دیکھ لیجیے کہ جس طرح ہو سکے اس طرح نماز پڑھ لو، جس طرح ہو سکے اس طرح پڑھ لو، سختی نہیں کی گئی ہے کہ اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے تب بھی کھڑے ہو کے پڑھو، یہ نہیں کہا گیا۔ اور آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے احکام دیے ہیں۔ انسان جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے اور اندرونی لحاظ سے بھی کمزور ہے۔ جسمانی لحاظ سے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ بظاہر ہمارے پاس عقل ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت مضبوط ہیں دوسرے
جانوروں کے مقابلے میں، لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پاؤں اکثر جانوروں سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اکثر ایک بکری کا بچہ جو ہے ابھی پیدا ہوتا ہے چلنے پھرنے لگتا ہے، کوئی بھی جانور کا بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے چلنے پھرنے، یہاں انتظار کرنا پڑتا ہے سال بھر کا، تب جا کر کسی طریقے سے چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ بولنے کے لیے بھی 1 سال کا 1.5 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، 2 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر دھیرے دھیرے انسان طاقتور ہوتا ہے۔ تو بظاہر جو ہے انسان جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور اس کے ساتھ ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خواہش نفس اس کے ساتھ رکھ دیا گیا، خواہشات کا بوجھ اس پر رکھ دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام دیے ہیں کہ چلو یہ کام بھی کر لو، لیکن ایک دائرے میں رہ کر۔ انسان کے ساتھ خواہشات ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نکاح کی بھی ترغیب دی، نکاح کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ نکاح کی ترغیب بھی دی کہ بھائی نکاح کرو، چونکہ اس کے ساتھ خواہشات بھی لگے ہوئے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ انسان کس لحاظ سے کتنا کمزور ہے، اور پھر اسی لحاظ سے اس کی فطرت اور نیچر کے لحاظ سے احکام دیے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کے احکام کو فطری احکام کہا جاتا ہے، کہ جو نیچر اور فطرت سے بالکل ریلیٹیو ہے، متعلق ہے اور ہم آہنگ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، بالکل عام لفظ آ گیا۔ اس کی تشریحات حدیث میں ہیں، اور اسی حدیث کی تشریحات فقہ کی کتاب میں ہیں۔ تو ساری کی ساری حلال اور حرام کی تشریح فقہ کی کتابوں کے اندر، قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کو ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ یہ ناحق کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا مال جو کہ ناجائز طریقے پر کمایا گیا ہو، وہ سب کے سب باطل کے اندر آ گیا، ناحق کے اندر آ گیا۔ حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، وہ سب کے سب اس میں آ گیا۔ رشوت ہے، جھوٹ بول کر لیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے دھوکہ دھڑی ہے، چوری ہے، غصب ہے، ڈاکہ زنی ہے، ڈاکہ یعنی کسی کو ڈاکہ ڈال دینا، یا چھین کر لیا گیا ہے، یا سود ہے، یہ سب کے سب جو ہے ناجائز اور حرام طریقے ہیں۔ تو ان طریقوں سے جو مال آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت کھاؤ۔ یا اسی طریقے سے کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی زمین دبا دیا ہے، کسی نے قرض دیا تو آپ دینے کا نام نہیں لے رہے، اس سب کے سب ناحق ہے۔ اس سے ساری کی ساری تفصیلات اس کے اندر آ گئی، اور مکمل طور پر تفصیلات جو ہے حدیث کے اندر ہے، اور پھر اس کی تشریحات فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کے علاوہ دوسری جگہ استعمال کر لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سود کی رقم لیا، کھائے نہیں، گھر میں لگا دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ سب یہاں پر لا تاکلوا کا مطلب ہے، نہ کھانے کا مطلب ہے اپنے استعمال میں مت لاؤ۔ چاہے بیت الخلاء بنا لو، چاہے کچھ بھی کر لو، سب کے سب استعمال میں آ گیا تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہاں لا تاکلوا کا مطلب ہے مت کھاؤ، کا مطلب یہ ہے کہ اپنے استعمال میں مت لاؤ۔ زمین ہے، زمین کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اگر آپ نے کسی سے زبردستی قبضہ کر لیا اور اس پر مکان بنا دیا تو یہ بھی اس کے اندر ناجائز ہو جائے گا، لا تاکلوا کے اندر داخل ہو گیا۔ چونکہ عام طور پر محاورہ ایسا ہی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہی استعمال کیا۔ کہتے نہیں ہیں کہ اس کا اتنا روپیہ کھا لیا، ظاہر سی بات ہے اگر کروڑ روپیہ لیا ہے تو سارا پیسہ کھایا تھوڑی ہوگا، کچھ کی زمین خریدا ہوگا، کچھ بنایا ہوگا، کچھ بنایا ہوگا، لیکن کھانا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح استعمال کر دیا، ورنہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنے استعمال میں مت لاؤ، اپنے تصرف میں مت لاؤ، چاہے اس سے کوئی بھی کام کرو وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ ناجائز طور پر کمایا ہوا مال کو اپنے تصرف اور اپنے استعمال میں مت لاؤ، یہ مطلب ہے اس کا۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم،
لیکن اگر کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو تو مذائقہ نہیں۔ اس میں کہا گیا کہ اگر دوسرے کا مال جو ہے تجارت کے ذریعہ حاصل ہوا ہے، تجارت سمجھ رہے ہیں، بزنس ہے نا، کاروبار، اس کے ذریعہ حاصل ہوا ہے تو جائز ہو جائے گا۔ یہاں پر صرف تجارت کو ذکر کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف تجارت ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ دوسرے کا مال جائز ہوتا ہے، بلکہ اور بھی ذریعے ہیں۔ صدقہ ہے، کسی نے کسی کو صدقہ کیا تو اس کے لیے اگر وہ مستحق صدقہ ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہے۔ میراث میں جو آپ کو مال حاصل ہوا ہے باپ دادا سے، وہ خالص حلال ہے، دوسرے کا مال ہے لیکن آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ آپ کو کسی نے گفٹ کیا، ہبہ کیا، تو وہ سب آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ کسی شخص نے کسی کے یہاں مزدوری کی، اس کے عوض میں اس کو پیسے ملے، حلال ہے اس کے لیے۔ کسی نے کوئی سامان بنایا کسی کے لیے، کاریگری کی، تو ایسی صورت میں اس سے جو پیسہ ملے گا وہ سب حلال ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مراد یہاں پر صرف اگرچہ تجارت کا ذکر ہے، لیکن ساری کی ساری صورتیں جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جائز اور حلال آمدنی کا ذریعہ، وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی بڑی تشریحات ہے، باضابطہ ایک باب ہے کتاب البیوع کے نام سے، اور اس میں 100 200 500 صفحات اس میں لکھے گئے ہیں۔ اس میں ساری کے ساری جائز صورتیں کو بیان کر دیا گیا ہے اور ناجائز صورتوں کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ الا ان تکون تجارتاً، یہاں تجارت کا ذکر عام طور پر اس لیے کیا کہ عام طور پر اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور تجارت کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے حلال پاک طیب مال کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو تم اپنے ہاتھ سے کماؤ، محنت مزدوری کر کے، یا یہ کہ کوئی تجارت کر لو، اس سے جو حاصل ہوگا وہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر کا حشر کل قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر سی بات ان کے ساتھ حشر ہونے کا مطلب کامیابی ہی کامیابی ہے، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بڑی فضیلت آئی ہے تجارت کی، تو یہاں پر صرف فضیلت والی چیز کا ذکر کر دیا، ورنہ اس میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ ایک چیز اس کے اندر غور کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تراض منکم، وہ تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو۔ اگر تجارت یا لین دین رضامندی سے نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ تجارت نہیں، وہ ناجائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بس سامان اٹھایا، پیسہ زبردستی لا کے دے دیا، نہ کوئی بات ہوئی، نہ رضامندی ہے، وہ رضامند بھی نہیں ہے، دبنگ قسم کا آدمی تھا، وہ دے دیا، وہ بیچنا نہیں چاہتا ہے، ختم بات، وہ پیسہ اگرچہ ٹھیک ٹھاک دیا ہے لیکن بیچنا نہیں چاہتا، مجھ سے اپنے استعمال میں رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تراض منکم، باہمی رضامندی شرط ہے اور ضروری ہے تجارت کے صحیح ہونے کے لیے۔ لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو تو مذائقہ نہیں، یعنی جائز ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی مال حاصل ہوا ہو تو جائز ہے۔ اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک چیز یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس کا مطلب ہو جائے گا خودکشی ہے، خودکشی مت کرو، خودکشی تو حرام ہے، خودکشی حرام ہے، اور کسی بھی حالت میں اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور خودکشی ایک مسلمان جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتا۔ جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتا۔ خودکشی کیوں کرتا آدمی؟ وہی نا، بہت بڑا لاس ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی بہت بڑی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی، تو اگر انسان کے پاس تقدیر کا ایمان نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی خودکشی کرے گا نا، مایوس ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی برباد ہے، ہم کو رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، اس کا تقدیر پر ایمان ہے، تو وہ ہر مصیبت کو بھی اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے،
سب کچھ بڑی سے بڑی مصیبت آنے کے بعد بھی یہ صرف یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ اللہ رب العزت نے لیا ہے وہ اسی کا ہے اور ہم بھی اسی کے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ہمارے رشتہ دار ختم ہو گئے یا فلاں آدمی ختم ہو گیا یا فلاں لوس ہو گیا، جس طریقے سے یہ اللہ کے جانب چلے گئے تو ایک دن ہم کو بھی مر کے چلے جانا ہے، تو اتنے بڑے نقصان سے کیا آپ کو لینا ہے؟ تو ایک جو ایمان والا ہے وہ خودکشی نہیں کرتا ہے، تو خودکشی بھی حرام ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہے، اور جو شخص ایسا فعل کرے گا یعنی حرام کام، حرام ناجائز طور پر کما کر مال کھائے گا، یا اسی طریقے سے خودکشی کرے گا، یا کسی کو قتل کرے گا، اس طرح کی حرکت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد سے گزر جاوے، اس طور پر کہ ظلم کرے، تو ہم عن قریب اس کو آگ میں داخل کریں گے، یعنی کسی کو مار دیا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہ امر خدا تعالیٰ کو آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم کتنوں بھی ٹیس مار کھاؤ، اللہ رب سب کو مر کے جانا ہے اور سب مٹی میں جا کر سب برابر ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے روز کوئی فرق نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ آج بھی اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن آج تھوڑا موڑا اختیار دے رکھا ہے، اور اپنی جو قدرت ہے، اپنا جو حکم ہے اس کو چھپا کر رکھا ہے، لیکن اس دن واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا، کسی اور کا ذرہ برابر نہیں چلے گا، اس کے لیے آسان ہے تمہیں ایسے لوگوں کو عذاب دینا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، چھوٹی سی آیت ہے، فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور فرما دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے، اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ یہ بالکل واضح ہے، کبائر ما تنہون، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں سے جو بڑی بڑی چیزیں، کیا ہو گیا یہ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم اس کے بدلے، تمہاری کوشش کے بدلے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اسے درگزر کر دیں گے۔ یہ اس کا جو ہے مطلب ہے، اس آیت کا بالکل صاف طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے ان میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یعنی گناہ کبیرہ، ان سے بچتے ہو تو تم ان سے بچتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور فرما دیں گے، یعنی گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارے لیے گناہ صغیرہ کے معافی کا ذریعہ ہے، اور اس سے معافی کا کفارہ ہے، معافی کا کفارہ ہے۔ گناہ کبیرہ یہ بھی ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا یہ بھی ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کو ادا کرتے رہے، فرائض اور واجبات کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کبیرہ سے بچنا یہ بھی ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کو ادا کرے۔ جب انسان فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم، اور گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کے چھوٹے چھوٹے جو لفظیں ہیں اس کو درگزر کر دیں گے۔ اس میں ہم اور آپ بھی سنے ہیں، وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے وضو بناتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہتھیلی سے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو ہتھیلی سے اس نے کیے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو ناک کان آنکھ سے جو بھی گناہ کیا، زبان سے جو گناہ کیا وہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ سے جو گناہ کیا ہے پورے کونی دھونے کے بعد وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، پیر سے جو گناہ کیا ہے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہی گناہ صغیرہ ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں کہ فلاں کام کرنے سے اتنے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ سب کا تعلق اسی سے ہے، گناہ صغیرہ سے ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیک کام برے کا بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے
کہ جب کوئی تم سے غلط کام ہو جائے، برا کام ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیک کام کر لیا کرو. توبہ تو کرنا ہی ہے، فوراً بعد نیک کام کر لیا کرو. نماز پڑھ لیا، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیا، اسی طریقے سے صدقہ کر دیا، اگر صدقہ نہیں تو نماز ہی پڑھ دیا، کسی کے ساتھ کوئی احسان کر دیا، تو یہ سب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعہ سے تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیں گے. یہاں پر ایک دوسری چیز یہ ہے، اچھا گناہ، اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ میں ملوث ہے تو پھر وہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہے، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے اور اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو اسی آیت سے صاف سمجھ میں آیا کہ تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو اللہ رب العزت درگزر نہیں کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں. تو اب اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ گناہ، صرف گناہ ہر وہ کام ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی جب نافرمانی ہے تو اس میں چھوٹا بڑا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی جب نافرمانی ہے تو اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. اس لیے بعض علماء کرام کا بھی کہنا ہے کہ گناہ تو گناہ ہے، اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن بہرحال چھوٹا بڑا ہے. وہ اس لحاظ سے نہیں ہے چھوٹا بڑا کہ گناہ صغیرہ کو کیا جائے، اس لحاظ سے نہیں چھوٹا بڑا، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ گناہ صغیرہ پر جو سزا ہے وہ کم ہے اور گناہ کبیرہ پر جو سزا ہے وہ بڑی سزا ہے. آپ اس کو جو ہے اس طرح سمجھیے، گناہ صغیرہ کی مثال جو ہے چنگاری ہے اور گناہ کبیرہ کی مثال ایک بڑی سی آگ کا گولا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چنگاری ہو یا آگ کا گولا ہو، بہرحال ہمیں دونوں سے بچنا چاہیے. تو گناہ صغیرہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کو انجام دیا جائے، بلکہ گناہ ہے، گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے. اگر ہو جاتا ہے، چونکہ لغزش ہے، انسان ہے تو لغزش ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم درگزر کر دیں گے اگر کوئی گناہ کبیرہ سے مکمل طور پر بچتا ہے. تو گناہ صغیرہ کی غلط فہمی دور کر لی جائے کہ گناہ صغیرہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے، کیونکہ گناہ صغیرہ کو بار بار کرنا بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو بولتے ہیں کہ بار بار کرنا بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو گناہ صغیرہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ گناہ کبیرہ بن جائے. بہرحال گناہ کبیرہ کی تعریف جو لوگوں نے کی ہے علماء کرام نے، وہ یہ ہے کہ جس گناہ پر اللہ رب العزت نے حد اور سزا مرتب کی ہے، جیسے کہ چوری ہے، چوری کی سزا اللہ رب العزت نے خود فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیجیے. یہ کیا ہو گیا؟ گناہ کبیرہ ہو گیا. اسی طریقے سے زنا کی بھی سزا بیان کی ہے، گناہ کبیرہ ہو گیا. قتل کی سزا بیان کی اللہ رب العزت نے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہو گیا. کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، اس کی بھی سزا اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہو گیا. تو گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے حد بیان کی ہے، سزا بیان کی ہے. یا اسی طریقے سے صغیرہ گناہ کو بار بار کرنا بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. یا وہ گناہ کہ جس پر جہنم کی وعید آئی ہے قرآن حدیث میں، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اب اسی کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کی ایک لسٹ تیار کی ہے. بعضوں نے تو کتاب لکھی جس میں 400-500 تک جو ہے گناہ کبیرہ کی لسٹ تیار کی ہے، 500 گناہ کبیرہ شمار کرا ہے. تو بہت بڑی تعداد ہے یہ. اور خود بہت سارے احادیث کے اندر اللہ رب العزت نے بعض موقعوں پر بعض گناہوں کو گناہ کبیرہ فرمایا ہے. کسی میں فرمایا کہ پڑوسی کو ستانا گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، یا اسی طریقے سے اولاد کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ. بہت ساری احادیث میں اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے. تو خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ گناہ بحیثیت گناہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کیا جائے، بلکہ اس سے بچا جائے. اللہ کی نافرمانی کوئی چھٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ نہ کیا جائے. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بڑا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے.
ہاں اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں فوراً توبہ کرے آدمی، اور کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور توبہ کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے اپنے دل میں یہ لائے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت اور افسوس ہونا چاہیے اپنے کیے پر۔ ایک کام تو یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، اس کا پختہ ارادہ کریں، یہ 2 کام کرے اور پھر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے، یہ 3 کام کر لیں، اللہ رب العزت اس کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ اور جتنا ہی بڑا گناہ ہو زندگی کے اندر اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے درگزر فرماتے ہیں۔ اور ہمیں تو روزانہ اور ہر وقت جب بھی یاد آئے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول بسا اوقات ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور استغفار جب پڑھیں تو دھیان رکھ کر پڑھیں، دھیان سے پڑھیں کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، ہم سے فلاں فلاں گناہ سرزد ہوا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کہ اللہ رب العزت ہمیں درگزر کر دیجیے، یہ ذہن میں رکھ کر استغفار پڑھنا چاہیے۔ صرف زبان نہ چلے بلکہ دل میں بھی اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے بچائے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔